فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان كمهلا الذي أنزل فيه القرآن وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا ہے ہدی للناس انسانیت کے لیے ہدایت ہے وبینات من الہدی والفرقان اور ہدایت کے واضح دلائل ہیں اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. فمن شهد منكم الشهر فليصم جو آدمی بھی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو بس اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھ لے. ومن كان مريضا أو على سفر اور جو کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو فعدة من أيام أخر تو وہ دوسرے دنوں میں شمار کر لے. يريد الله بكم اليسر اللہ تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں ولا يريد بكم العسر اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور چاہیے کہ وہ گنتی کو پورا کر لے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور چاہیے کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرے اس بات پر جو تمہاری رہنمائی فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة غلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رمضان کا بابرکت مہینہ داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدق احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت مطہر اور عارفہ کلام سے دوسرے پارے میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے، آپ کو سنا دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان مبارک وہ بھی با ترجمہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے. رمضان المبارک کی یہ ساعتیں یہ مہینہ ہے بڑی ہی بابرکت اور بڑی ہی عظمت والی گھڑیاں ہے. یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. اس کے اعتبار سے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. باقی تمام کتابیں
وہ بھی رمضان المبارک میں ہی اتاری گئی۔ تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، اور پھر قرآن مجید۔ اس لحاظ سے یہ بڑا ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ اس کا نام ہی اس کے کام کو بتلا رہا ہے۔ اسے رمضان کہا جاتا ہے، اور رمضان کا معنی ہے کسی چیز کو محو کر دینا، مٹا دینا۔ کیا مطلب ہے مٹا دینا، محو کر دینا؟ یہ مہینہ سال بھر جو انسان گناہ کرتا رہتا ہے، اس مہینے میں اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تو اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کے ساتھ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگرچہ اس کے گناہ زمین و آسمان کے خلاف و قرب کیوں نہ کر رہے ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا معنی ہے رمز کا جلا دینا، کسی چیز کو آگ لگا دینا، ختم کر دینا۔ رمضان کا کیا معنی بھائی جلا دینا؟ تو اس کا معنی ہے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں سال بھر، اس مہینے میں بندہ نیکیاں کرتا ہے اس قدر کہ وہ پچھلے گناہ سارے جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے فرمایا اس مہینے کو باقی مہینوں پر ایسی فوقیت ہے، فضیلت ہے، برتری ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں پر برتری اور فضیلت تھی۔ بھائیوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی، ظلم کیے، پر آخر یوسف علیہ السلام کی ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ خود پیارے یوسف نے بھی معاف کر دیا، اور اللہ سے دعا بھی کی، یا اللہ میرے بھائی ہیں، میرے مولا انہیں معاف کر دے، رب نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ اس طرح رمضان کو بھی باقی 11 مہینوں پر ایسے ہی فضیلت ہے، ایسے ہی فوقیت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقی سارے مہینوں کے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، لوگوں تمہارے اوپر ایک مہینہ، اظلکم، اور تم پر سایہ فخر ہے، تم پر سایہ کیا ہوا ہے، اور بڑا بابرکت مہینہ ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر عبادت کی جائے، نوافل فرائض کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں، اور فرائض
اگر رمضان میں نفل پڑھو گے تو نماز با جماعت کا ثواب 25 گنا 27 گنا، تو نفل کی نیکی اتنی کما رہے ہو۔ اور فرض پڑھو گے تو یوں سمجھو فرض تم نے ایک پڑھا ہے، تمہیں نیکیاں 70 کی ملیں۔ اگر میں اس کو اپنے الفاظ میں کہوں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں، او بھائی رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ جس طرح ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے نا، موسم ہوتا ہے، تاجر ہے تو اس کے لیے، کسی کے لیے رمضان کا مہینہ، کسی کے لیے اور یہ گرمیوں کے مہینے، کسی کے لیے سردیوں کے مہینے، کسی کا فروٹ کا سیزن، کسی کا کیا، کسی کا کیا۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ مومن و مسلم کے لیے نیکیوں کی سیل لگ جاتی ہے، اور سیل ایسے لگ جاتی ہے کہ تو نیکی ایک کر پر اجر تجھے کتنا ملے گا؟ 70 گنا۔ تو فرض پڑے گا 70 گنا، اور اگر یہی عمل بیت اللہ میں چلا جائے، رمضان کا مہینہ ہو اور بیت اللہ کی حرام ہو، اللہ اس گھر کی رونقوں کو دوبارہ دوبالا کرے، اللہ اس گھر کی آبادیاں بہت جلد اور بڑھا دے، اس میں اضافے فرما دے۔ اگر وہاں چلا جائے تو پھر 70 یہ اور لاکھ وہ، ایک فجر کی نماز حرم کے اندر پڑھو 70 لاکھ نیکیاں، تو قرآن کی تلاوت کرو 10 نیکیاں ایک حرف کی، تو اب عمل 70 گنا بڑھ گیا ہے، تو اس کو ایک حرف کو 10 سے ضرب دے لو، یعنی قرآن کی بھی نیکیاں کس طرح بڑھتی جا رہی ہیں اس مہینے کے اندر۔ تو یہ ہے اصل میں برکت، اسے کہتے ہیں رمضان المبارک۔ یہ مبارک کسی طرح ہے، برکت کسی طرح ہے، کام تھوڑا سا کیا ہے اور فائدہ زیادہ بہت زیادہ مل گیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں معمول کچھ یوں ہوتا تھا، آپ راتوں کو بھی جاگا کرتے تھے اور دن کو بھی جاگا کرتے تھے، معمولی سا وقت آرام کیا کرتے تھے، باقی عبادت ہی عبادت۔ اور رمضان میں جس چیز پر آپ زیادہ زور دیا کرتے تھے وہ 2 چیزیں، دھیان سے سمجھ لو۔ ایک چیز ہے آپ قرآن کی تلاوت باقیوں کی نسبت اس مہینے میں زیادہ کیا، معلوم ہوا کہ اس مہینے میں جو چیز زیادہ کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہے، کیونکہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت زیادہ۔ اور آپ صرف تلاوت نہیں کرتے تھے، قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ یہ ہمارے حافظوں کی اصطلاح ہے، دور کرنا۔ دور کا مطلب کیا؟ ایک حافظ دوسرے کو سنا رہا ہے اور دوسرا حافظ پھر اس کو سنا رہا ہے، پھر وہ اسے کہتے ہیں پارا کیا کرنا ہے جی؟ دور کرنا ہے۔ ایک سمجھ لو نا، میں نال پنجابی کا بھی سہارا لینا تاکہ گل تو آپ سمجھ آ جائے۔ جامنوں کا موسم آتا ہے نا جدو، تو پھر جامنوں پا لیتے ہیں بھانڈے کے وچ، اتو پا کے نا نمک تو کی کرتے ہیں؟ چنگا لاتے ہیں، پھینٹتے ہیں انہیں،
کدے انج کدے اونج وہ پھر تیار ہو جاتا ہے، چکر لاؤں رہے نا پھر کی ہو جاتا ہے، تیار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھ لو بھائی حافظ بھی رمضان کے مہینے سے دور انجے ہی کرتے ہیں، سنا ادھر سنا ادھر سنا تاکہ منزل کی ہو جائے، پختہ ہو جائے، پکی ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس رمضان کے مہینے میں جبریل امین آیا کرتے تھے، ویسے بھی آیا کرتے تھے، لیکن رمضان کا معمول تھا کہ جبریل امین نے آنا ہی آنا ہے۔ اور جبریل امین نے کیا کرنے آنا ہے؟ میرے محمد میرے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید دور کرنا ہے۔ دیکھ لو کتنا افضل عمل ہے۔ تو معصوم، فرشتہ بھی معصوم اور نبی بھی معصوم، دو معصوم کتنا عظیم کام کر رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں اور قرآن سنا رہے ہیں۔ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن سناتے۔ ایک ہے سید الملائکہ اور ایک ہے سید الانسان، ایک سارے فرشتوں کا سردار اور ایک ساری انسانیت کے سردار۔ آپ نے خود فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، پر اس بات کا مجھے کوئی فخر نہیں ہے کہ یہ اللہ کی عنایت ہے۔ اس نے مجھ یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کا سردار بنا دیا، تو یہ میرے اللہ کی عنایت ہے۔ تو جو چیز رب کی عنایت سے ملے اس پہ فخر نہیں ہوتا، فخر تو اس پہ ہوتا ہے جو بندہ اپنی طرف سے کچھ کرے، اور اس پہ بھی کیا سب کچھ عنایت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا سے جانے کا وقت آیا، رمضان المبارک کا وہ آخری مہینہ جو آپ کی زندگی کا آخری مہینہ تھا دنیا میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے 2 بار قرآن مجید کا دور لیا۔ عام حالات میں ایک مرتبہ، لیکن جب آخری سال تھا تو آپ نے 2 مرتبہ ان سے قرآن مجید کا دور کیا۔ معلوم ہوا قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کی فضیلت کے کیا کہنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت وہ بھی قرآن مجید کی کیا کر رہی ہے؟ دور کر رہی ہے، اور قرآن سنانے کے لیے جبریل امین تشریف لائے ہیں اور جبریل امین سے دور ہو رہا ہے۔ صرف دور نہیں، رمضان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کام جو کرتے تھے وہ آپ کی سخاوت باقی مہینوں میں سے اس مہینے میں زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ ایک چیز کیا مطلب ہے؟ قرآن کی ساتھ سبق بھی یاد رکھے، کیونکہ عمل نہیں کرنا ہے جی، ہاں کرنا ہے تو پھر یاد بھی رکھنا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن مجید کی رمضان میں تلاوت، اور دوسرا کام اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی سخاوت کرتے تھے۔ اس طرح سخاوت کرتے تھے کہ ایسے تیز آندیاں چل پڑی ہیں، ریحان مرسلہ، تیز آندیاں چل پڑی ہیں،
ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہوتا وہ اللہ کی راہ میں دیتے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور غریبوں ان کو نوازا کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ اس کا بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو کیا کیا جائے، خرچ، کیونکہ انسان ہے نا کمزور ہے، یہ چاہتا ہے ادھر میں پیسے لگاؤں اور ادھر مجھے کیا مل جائے، نفع مل جائے۔ نقد و نقد سودا لیتا ہے، ادھار چنگا نہیں لگتا۔ اب یہ کہتا ہے کہ ادھر پیسے لاکھ لگاؤں ادھر ساتھ نفع آ جائے۔ لیکن بھائی یاد رکھنا، جو اللہ سے تم اپنا معاملہ کرو گے نا، رمضان میں اپنے مال کو خرچ کرو گے تو یہ 1 روپیہ نہیں خرچ کیا، کتنا خرچ کیا، 70 سے اس کو دے دو ضرور، اور پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 گنا، پھر اس سے بھی کہیں زیادہ۔ یہ رمضان المبارک کے مہینہ اس کی ہی یہ برکات ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعمال ہیں۔ قرآن مجید جیسی کتاب اللہ تعالی نے اس رمضان کے مہینے میں اتاری ہے، اور اس کو انسانیت کے لیے ہدایت کہا گیا ہے، اور اسے فرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب یہ کہا گیا ہے۔ اور واقعتاً قرآن مجید ایسی کلام ہے جو سچ اور جھوٹ کو کیا کرتی ہے، علیحدہ، جو حق اور باطل کو کیا کرتی ہے، علیحدہ، جو کفر اور اسلام کو کیا کرتی ہے، علیحدہ، جو نیکی اور بدی کو کیا کرتی ہے، علیحدہ۔ یہ ایسی کلام اللہ نے اس مہینے میں اتاری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد بھی یہی تھا کہ قرآن مجید کی تعلیم کو لوگوں تک کیا جائے، عام کیا جائے، تاکہ گمراہیوں میں، شرک میں، کفر میں، ضلالت میں ڈوبے ہوئے انہیں اللہ کے دین کی سمجھ آ جائے، پیغام سمجھ آ جائے۔ اور یہی قرآن مجید نے کہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ یا بلغ، تبلیغ کرتے رہیے، پہنچاتے رہیے، کیا جی، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے پروردگار نے آپ پر اتارا ہے، یعنی قرآن مجید۔ میرے نبی اس قرآن کی تبلیغ کرنی ہے، اور یاد رکھیے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے قرآن مجید کو نہ پہنچایا، نہ بیان کیا، تو پھر یہ سمجھ لینا آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور یہی فرمایا قرآن مجید نے، تبارک الذی نزل الفرقان علی
کیا ہے؟ فرقان، حق اور باطل کو علیحدہ کرنے والا، جدا کرنے والا، یہ ہے فرقان۔ اور کیوں اتارا جی؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہان والوں کے لیے وہ پیغمبر جس پہ قرآن اتارا وہ ڈرانے والے بن جائیں، اس قرآن کے ساتھ انسانیت کو ڈرائیں جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں، جو گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو شرک میں ڈوبے ہیں اور جو بدعات میں ڈوبے ہیں، کفر و ضلالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو جنت کی طرف لے کے آنا ہے۔ اور یہی صفت ہے پیغمبر کی۔ دو صفتیں ہیں نا، ایک نذیر اور دوسری بشیر۔ ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ ہم نے آپ کو بھیجا کافۃ للناس، کافۃ للناس، دھیان سے سمجھنا۔ کافۃ مانا ہے او پوری کی پوری، کوئی بندہ اس سے باہر نہیں، سارے مکمل۔ للناس، تمام انسانیت کے لیے۔ کس کے لیے؟ تمام انسانیت کے لیے۔ کیا مطلب؟ پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، کوئی ملک شام کے لیے آیا، کوئی یمن کے لیے آیا، کوئی فلسطین کے لیے آیا، کوئی بستی سدوم کے لیے آیا، کوئی نینوا کے لیے آیا۔ پر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا، پھر فرمایا میرے نبی آپ علاقوں کے لیے نہیں ہیں، پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ امریکہ والوں کے لیے بھی، برطانیہ والوں کے لیے بھی، کینیڈا والوں کے لیے بھی، اور پاکستان اور ہندوستان والوں کے لیے بھی، مشرق و مغرب اور شمال و جنوب، سب کی طرف آپ کو ہم نے، ساری انسانیت کی طرف آپ کو ہم نے بھیجا ہے۔ یہ کیا ثابت ہو رہی ہے؟ ختم نبوت۔ کیا ثابت ہو رہی ہے؟ یعنی موسیٰ کے بعد ضرورت تھی کسی پیغمبر کی، ابراہیم کے بعد ضرورت تھی کسی پیغمبر کی، نوح کے بعد ضرورت تھی کسی پیغمبر کی، آدم کے بعد ضرورت تھی کسی پیغمبر کی، داؤد و سلیمان کے بعد ضرورت تھی کسی پیغمبر کی، عیسیٰ کے بعد ضرورت تھی کسی پیغمبر کی۔ پر میرے محبوب جب آپ کو ہم نے بھیجا، ساری ضرورتیں آپ پر پوری کر دی۔ اب آپ کے بعد کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے وہ کام جو نبی صدیوں میں کرتے رہے، آپ نے وہ کام 23 سال
والد آپ کی بھی اولاد جوان ہو جائے، یعقوب پیغمبر کی اولاد جوان ہو، یوسف ہو، اسحاق ہو، ابراہیم کی اولاد ہو، تو نبی بنے، ابراہیم کی اولاد نبی بنے، اسحاق کی اولاد نبی بنے، یعقوب کی اولاد نبی بنے، داؤد کی اولاد نبی بنے، اور میرے محمد کی اولاد صلی اللہ علیہ وسلم بالغ ہو جائے اور وہ نبی نہ بنے، تو یہ عظمت میں کمی ہے، میں رب عظمت میں بھی کمی نہیں کروں گا، اور اگر بنے تو پھر ختم نبوت میں فرق پڑے گا، میں عظمت کو بھی قائم رکھوں گا اور ختم نبوت کو بھی قائم رکھوں گا۔ اور میرے نبی یہ نبوت کا تاج، آخری نبی کا تاج جو میں نے آپ کے سر پہ رکھ دیا ہے، خدا نے ایسا کوئی تن آپ سے پہلے اور آپ کے بعد، کوئی وجود، کوئی جسم، کوئی مزاج، کوئی حسن، کوئی ایسا میں رب نے پیدا ہی نہیں کیا جہاں وہ ختم نبوت کا تاج سج جائے۔ سبحان اللہ۔ ہاں میرے نبی، یاد تو تیرے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، پر وہ بھی صحابی رسول ہیں، ان پر بھی ختم نبوت کا تاج سجتا نہیں ہے۔ یہ اکیلے کس پہ سجتا ہے؟ ہاں جی، اونچا جی، کس پہ سجتا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ حضرت حسان نے یہ کہہ دیا ہوا ہے، میرے نبی کوئی ماں ہی ایسی نہیں ہے، کوئی ماں ہی ایسی نہیں جس ماں سے محمد جیسا کوئی بچہ پیدا ہو۔ وہ صرف آمنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، ان سے ہی اللہ نے یہ چراغ روشن کیا اور فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ ہم نے آپ کو بنایا حق کی گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ اب سمجھو بات کو، میرے نبی کی زبان سے نکلا، عمر کے اندر صفات تھیں، خوبیاں دیکھی، کمالات دیکھے، تو میرے نبی کی زبان سے نکلا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبوت کے صفات اور علم اور شجاعت و بہادری اور تقوی اور قرآنی علوم جس کے پاس ہے اور وہ جری ہے اور اس میں صفات نبوت کی موجود ہے، تو وہ کوئی اور نہیں، وہ کون ہے؟
صابون کی مبالغہ، چھوٹے چھوٹے جھوٹ مارنے والے نہیں، شاہجہانی کوڑے جنہ دا جھوٹ پورے عالم میں چلے گا، اینے دے بڑے جھوٹے والے کنے جی؟ تیسری کی جھوٹ مارن کے بڑا سنیو میرے نبی نے کیا کیا، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، وہ سارے دے سارے کہیں گے اسی اللہ دے کیاں، اسی نبی اللہ دے، فرمایا میں محمد کہنا پیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبیاں وچوں تے میرے بعدوں کوئی نبی نہیں ہے۔ متے کوئی آخے جی فراڈ لاندے نے نا جی، وہ جڑے کانا صاحب نے جی، وہ کیونکہ ایک تے آپ نے آخیا نا قیامت کے قریب ایک کانا آئے گا، ہے جی کیڑا؟ دجال، وہ کانا ہو گئے تے او دے خلیفے بھی تے آن گے، نبی دے خلیفے تے نہیں، اس دجال دے خلیفے آن گے تے نشانی دے پوری ملنی چاہیے نا، یہ بھی خیر دے نال کی ہے کانا۔ ہائے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری اللہ کیا رہتا ہوں، اس مرد درویش کے اتے صحیح ہیرو سی ختم نبوت ہے۔ شاہ جی زندگی کی جی گزری ہے، آخیا ادھی ریل چ گزر گئی ہے تے ادھی جیل چ گزر گئی، جیل چ نکلدا سا تے ریل تے چڑھ جاندا سا تے آخدا سا او میرے سونے نبی، او میرے نانے نے آخیا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میرے نانے کی صدا سن لو، یہ دعائیاں دیندا رہا۔ شاہ جی کو کسی نے آخیا شاہ جی یہ پیا کہندا ہے کہ اصل وچ میرا نام جیڑا ہے نا وہ وے احمد، اے غلام جیڑا پیچھے لگے نا غلام احمد، یہ غلام میری ماں نے رکھ سڑے، نا اصل میرا کی ہے احمد۔ دجل کرنے لگے جھوٹ میں بولدا سی نا کہ او عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دیتی نا کہ میرے بعد وہ پیغمبر آن کے من بعد اسمہ احمد، انہاں دا نام کی ہوئے گا احمد، وہ ادھر اشارہ سی، اصل میں احمدیہ جنہیں حضرت عیسیٰ نے آکھیا ہے کہ لیکن میری ماں نے کچھ کی لا دیتی ہے غلام، یہ غلام احمد بن گیا۔ حضرت شاہ جی نے کسے دسیا شاہ جی گاما انہیں بھی کہندا دی، گاما کھانا انہیں بھی کہندا دی، فرمان لگے اصل وچ بھائی میرا نام ہے اللہ، یہ جڑا ہے نا عطا، اصل نام سی عطا اللہ، یہ جڑا اللہ ہے نا یہ میرا نام، تے عطا جڑا ہے نا پیچھے عطا وہ میری ماں نے رکھی ہے، میں اللہ آخنا میں گامے کو نبی بنا کے نہیں بھیجی، سمجھا مطلب قوم ہے نا وہ سمجھایا، پاسے سفر پہ کرتے ہیں جس طرح ہونے نا بےمانہ دیا بےمانیاں جی، ہم تو جی پہلے اسی مسلمان نہیں ہاں، ہوں حکومت چ بڑھن واسطے اتنے لوگوں کو لیپا پوتی لائیے جی کہ اقلیتی نشستاں انہوں لان لگے ہیں جی، یہ لوگوں کو دھوکھا پہ دیتے ہیں تجن، جس طرح باقیاں کے سامنے کی کہتے ہیں اسی کی ہاں مسلمان، اپنے آپ کو کی آخدے ہیں مسلمان، تو آنوں تے منو کی آخدے ہیں کافر، تو آنوں تے منو کافر، تے کچھ الفاظ ہو نا جڑے میں بیان نہیں کر سکتا، اور اب براہین دے وچ خزینہ براہین دے وچ لکھے نے کہ جڑے لوگ منو مندے نہیں، اگاما کہتا ہے جڑے لوگ منو مندے نہیں،
وہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ رنڈیاں تے کنجریاں دی اولاد ہے ایس لانتی تے ملعون تے بے ایمان نو تسی حکومت اقلیت وچ لے آندے ہو حیا شرم مکے تواڈے اندر تے پھر جیڑا بندہ یہ لوکاں دے سامنے او علل اعلان کہندا ہے کدے کہندا ہے میں حضرت عیسیٰ ہاں جیڑا دوبارہ منانا سی کدے کہندا ہے میں نبی ہاں کدے کہندا ہے میں ذلی ہاں یعنی نبی دا سایہ ہاں کدے کہندا ہے میں تشریع غیر تشریع ہاں بھئی نبی دی شریعت دی مذاق پہ کرنا ہاں شکل رکھو تے مذاق رکھو تے کدے کہندا ہے کہ میں بروزی ہاں کہ میں اصل نہیں ہاں اصل تے وہی نبی نے میں انہاں دے نال انہاں دا کام پیا کرنا وا اے بکواس کرن والا اے اس ملک دی پارلیمنٹ تے قانون سازی شامل ہو سکدا ہے کیوں جی تو ہم میں پوچھ لگا کسے بندے کو اپنے نال پارٹنر بنا کے شامل کر دے ہو وہ جڑا بندہ شامل کرتے ہو وہ بندہ ہی اندر نقصان کرن لگ پیندا ہے خبر کرن لگ پیندا ہے بےایمانیاں کرن لگ پیندا ہے مال لٹن لگ پیندا ہے نقصان کرن لگدا ہے کی کردے ہو دے نال ہے جی انہوں اپنے نالوں دفع کریتا ہے دور کریتا ہے ہٹا دیتا ہے تے جی ہاتھ پگے تے انہوں ہے جی چور دی کی سزا ہے ہاتھ کٹو ڈاکو دی پیر تے ہاتھ کٹو دا تے جی ہاتھ پگے تے انہوں جیل دی سلاخہ پیچھے رکھنا چاہیے کہ باہر وہ دی تھاں کتے ہو دی جیل دی سلاخہ کہ او دی تھاں میں عالی شان بستر عالی شان محل عالی شان کوٹھی ہاں جی اللہ نے عقل دیتی ہے تو ہم اس طرح کو باشعور عقل مند بیٹھے ہو جیڑا بندہ جدے تے احسان کریے نیکی کریے انہوں نال ملائیے تے او نقصان کرن لگ پوے انہوں اپنے نالوں جدا بھی کری دے تے انہوں سزا بھی دئی دیئے تے انعام دئی دے شابہ پترہ چھٹا کی دئی کیوں جی عقل والے جواب کیوں دی کی دئی دے جی کی دئی دے جی حکومت کی دین لگی ہے سمجھ آگئی میری گل سن لو گل ملک پاکستان وچ صدر دا عہدہ دو نے ایک چیف آف آرمی سٹاف دا عہدہ ایک وزیر اعظم دا عہدہ ایک وزیر اعلیٰ صوبے دے وچ ایک علاقے دے اندر کمشنر ڈپٹی کمشنر ڈویژن دے اندر ایک جب ہر چیز ایک اپنی کرسی دا معاملہ آوے ایک تے ختم نبوت دا معاملہ آوے تے دو اگر بہتی نیکی کرنی ہے تے کرسی چھاڑ دیو نواز شریف کو دے دیو زرداری کو دے دیو کسی اور کو دے دیو چھڑدا کرسی کوئی ہے جی چھڑدا کرسی کوئی نہیں چھڑدا کرسی تے دور دی گل ہے کہتے ہاتھ 5 روپے 10 لاکھ دے وہ بھی کوئی نہیں چھڑدا کسی دے پٹھے لگ دے وہ بھی کوئی نہیں چھڑدا کسی دی زمین لگ دے وہ بھی کوئی نہیں چھڑدا کہ اے ختم نبوت اتنی لاوارث ہوئی ہے جیڑا مرضی اٹھے تے آکے گڑبڑ تے بدماشیاں کرے تے آکے میں نبیاں کہ انہوں چک کے انعام لیتا جائے انہوں کی کرنا چاہیے ٹنگنا چاہیے انہوں کی کرنا چاہیے جی ہاں ٹنگنا چاہیے اے مرتد نے کافر نے اس ملک نو بھی پاکستان نو بن دے
نہیں اے اسلام نو بھی من دے نہیں اے نبی نو بھی من دے نہیں کہ جدوں اے اس ملک دا آئین بھی من دے نہیں کہ تسی انہاں نو آئین دے وچ جگہ پہ دیندے ہو غیرت مند مسلمان جب تک اس ملک میں ادنا سا ایمان کا درجہ رکھنے والا بندہ موجود ہے انشاءاللہ ایک قائدیانی کتے عہدیاں کے نہیں آ سکتے کیوں جی ہاں یا ہم رہیں گے یا یہ رہیں گے ہاں یہ نہیں ہو سکتا نبی کے غدار اس ملک کی سرحدوں کے امیر بن جائیں نہیں نبی کے وفادار ہی اس ملک کی سرحدوں کے کیا ہوں گے امین ہوں گے غداروں کو کیا کی جاتی ہے جی فوج کے غدار کو کیا کی جائے پھانسی حکومت کے غدار کو کیا ملے پھانسی گورنمنٹ کے غدار کو کیا ملے پھانسی امریکہ کے غدار کو کیا ملے پھانسی نبی کے غدار کو پارلیمنٹ میں بٹھایا جائے جلہ میں یہ سمجھ آ رہی ہے میں دیسی کر رہے ہیں تو کھلیاں کر رہے ہیں اے جی فراڈ لایا ہوتے نوجوان نسل میں بیچاری مجلب نہیں ہے او جی ایک اگے صحیح کافر ثابت نہیں سن ہوئے تے ہن خان صاحب پکے کافر ثابت کرن لگے جس بیچارے کو خاتم النبیین کا لفظ نہیں نکلے انہیں ثابت انہیں کافر کی ثابت کرنا ہے ہن سمجھ آئی ہے کرونا کی سی اگے کرونے کا پتہ نہیں سی نہ پہ لگتا کرونا نظر نہیں سی آ رہا ہن کرونا نظر آ گیا قائدیانی دی صورت میں کہ جدوں کرونا نظر آ جائے تو کی کرنی چاہیے ہوتے سپرے کرنی چاہیے چوہے مار مکھی مار یہ سپرے کرنی چاہیے تاکہ انہاں دا کی ہو جائے خاتمہ ہو جائے جس طرح مساجد تے او علماء تے اے مدارس تے اے لوگ سارے ایس او پی دیتے گئے ایس او پی کا مطلب کی ہے آپ پہ دس دیو ایس او پی کے عمل کرنا ہے جے عمل نہ کیتا تے مسجد کی ہوئے گی سیل ہوئے گی مسجد کی ہوئے گی سیل ہوئے گی آپ ہی آپ دیو تے جیڑا دین دے ایس او پی نو ہلان لگ پڑے انہوں سیل ہونا چاہیے کہ نہیں ہاں جی اچھا بولی ہو جی سیل ہونا چاہیے کہ نہیں ہاں خان صاحب یہ بھول کے بھی نہ کریو یہ نواز شریف نے کام کیتا ہے کہ وہ انہیں دا کھنڈے لگے ہیں کہ نظر ہی نہیں پہ آتا تے متے بھول لگی توانوں بڑے حمایتی بنے ہو پہلے اینا مسلمان جڑے ہیں نے انہاں نو حقوق دے لو نا پھر اقلیتاں دا بھی گل ہو جائے گی اے سارے مردے پہ نے انہاں نو حقوق مسجداں انہاں اُتے بند نمازاں انہاں اُتے بند عبادتاں انہاں اُتے بند کہ انہاں نو پارلیمنٹ بٹھان لگے ہو اے اصل چیک پہ کر دے نے تو آڈے اندر میرے اندر ایمان دی حرارت کنی رہ گئی اے چیک پہ کر دے تھے کہ اے کنج پہ کر دے نے سارے واقعہ نے کہنا چمڑ جاؤ کرونا آ گیا چھڑن نہیں جے لگیا اندر ہو جاؤ سارے باہر بالکل نہ نکلی ہو کہ خوف دی فضا کاروبار بند ہر شے سکول بند انہاں نازک وقت ملک دے اتے آئے ہیں تے نازک وقت وچ اے بدماشیاں کری دیاں نے اے خرابیاں کری دیاں نے تسی کرن لگے ہو اے سمجھدے پے نے لوگ اندر کمرے وچ ہو گئے نے لوگ ڈر گئے نے خوف زدہ ہو گئے نے پر انہاں نوں یہ گل نہیں پتا جب نا سونے محمد دا آندا ہے تے پھر جان نثار تے فدائین اپنی جاناں ہتھیلیاں تے لے کے باہر نکل بیٹھے نعرہ تکبیر پھر اسی نہیں ویکھدا ایک کرونا
یاد رکھو جدوں روک لیا سی کیسر نے کہ پھاڑ لیا تے سوالات جوابات کیتے آکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو چھڑ دیو میرے غلام میں تینوں اپنی سلطنت دینا تسی دیکھو سیڑھ دین لگے ہو نا صحابی رسول دا حال دیکھ لو صحابی رسول نو آکھیا کہ جی میری گل سنے محمد نو چھڑ عیسائیت نو قبول کر ادا روم تیرے نو ہائے میرے صحابی میرے نبی دا یار دا جواب میرے نبی دا یار صحابی رسول کہنے لگے ہیں تو ادی کہنا ہے تو پوری بھی دے میں محمد دا غلام یہ دے تے تھکنا میں نے سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے منو اے دنیا دی سرداریاں بھی چاہیے پھر آکھن لگیا کڑا گرم کیتا سنیو کڑا گرم کیتا تیل کھولدا پیا دے وچ آہدا ہے اے دے وچ سٹن لگیا وا تے مر جا کہنے لگے سوچی بھی نہ کہ میں ایک لمحہ بھی دماغ وچ انج دا لیا کہ میں سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جدا ہوا یہ سوچی بھی نہ گل جدوں انہاں نوں لے جایا جا رہا سی نا اس طرف رون لگ پے سی تے فوراً او جڑے آلے دوالے جلاد نس دے آئے اے رون لگ پیا من گئے تے یہ ہن پوچھ لو گل واپس لے آئے نے صحابی رسول نو آکے آکھیا ہاں بھائی رون لگ پے ہیں لگدا ہے منن تے آ گئے ہیں آہدا نہیں اے تاریخی جملہ اے اپنے دلاں دے وچ تے دماغاں وچ لکھ لو کی کہن لگے رون تے اس گل تے لگ پیا وا ہائے تیرے کول چھوٹی جئی جان ہے خدا کی قسم تیرے کول 1000 جاناں بھی ہوندیاں سونے محمد تے قربان کر دیندا اے سودا پھر بھی وارد نعرہ تکبیر تینوں پتہ نہیں جنہاں اقلیتاں نوں تو واڑن لگے ہیں یہ سمجھ تینوں نہیں ہے کہ تو کی کام کرن لگے ہیں میرے نبی دے مننے والے او ہوندے نے عبیدہ بن جراح جنہوں نبی نے امین الامت آکھے ہے عرب پورے دے وچ مشہور سی کسے نے پتر ویکھنا تے ابو عبیدہ دیا ویکھو جیڑا اپنے پیو دی خدمت کرتا ہے یہ پورے عرب وچ مشہور سی پیو ماردا بھی سی سب کچھ کردا سی تے پتر ہاتھ این تے سیر انج رکھدا سی کہ میرا باپ ہے ہائے پھر اسلام دا وقت آ گیا جدو بدر دے قیدی بنا کے لیا ابو عبیدہ نو اللہ نے اسلام کی دولت دیتی ہے تے باپ مسلمان نہیں سی تے پیو نو آپے قیدی بنا کے لیا رہے ہیں پہلا پیو نو ہلکی جئی کوئی چیز چپے برداشت کی سن کر دے آج ہاتھ بننے نے تے پیو نو پہلے آندے نے کیونکہ رشتے اصل ہوندے ہی کدے نے اسلام رشتے اصل ہوندے ہی کدے نے اسلام دے باقی یہ رشتے ماں پیو اس سارے رشتے اسلام نے دسے ہوئے نے تے جدوں لے آندے پے نے تے پیو نے گال کٹ دتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہائے ابو عبیدہ ایک پکھرے کہنے لگے نے میں تیری حیا کیتی ہے تو میرا باپ ہے پر میں تمہیں پہ آخنا میرے نبی دے بارے گل نہ کریں ایتھے اسی نکیاں نکیاں محبتاں لڑیاں نے اے میرا لیڈر ہے اے میرا نواز شریف لیڈر ہے اے میرا عمران خان لیڈر ہے اے میری بے نظیر لیڈر ہے اے میرا فلان سانوں یہ لیڈریاں لے کے بیٹھ گئیاں نے ایتھے ویکھو سکا پیو البدایہ میں آیا دیکھو سکا پیو تے دوسری بار گال کرنی ککھ نہ رہے خلاف نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے انہیں میرے پتر نوں اپنا کر لیا تے میرے خلاف کر
کہنے لگے نے ابا جی میں حیا کیا کرنا وا تسی میرے والد ہو پر میں آخری بار کیا کہنا وا ہن میرے نبی دے بارے گل نہ کرے تیسری بار باپ نے بولیا اور وہ صحابہ دی عظمت نو ایویں رضی اللہ و رضو عنہ نہیں کیا ہائے ابو عبیدہ نے تلوار کٹ کے پیو دی گردن لا کے اوتھے سکا پیو رولا پہ گئے مسجد نبوی وچ آ گئے آپ نے فرمایا ابو عبیدہ میں تے تینوں نہیں سی آکھیا تو اپنے پیو دے نال اے کام کر تو کیوں کیتا ہے وہ تے قیدی سی فرمایا اللہ دے نبی پیو ماں وچ سونا محمد پہلے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تہاڈی شان دے وچ گستاخی کیتی ہے میں ایک بار تے دو بار ہی برداشت کیتی ہے پھر میرے کول برداشت نہیں ہویا میرے سونے محمد دے بارے کوئی گل کرے میں غیرت مند پتر سونے محمد دا موجود ہوں تے کوئی گل کرے میرے نبی میرے کو آخری علاج آئی سی کہ میں گردن اڑا رب نو وہی آ گئی ہے وہ بیدہ نو آکھو رب کے نال راضی ہو اے کہ اسلام اے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ نال حکومت نے گل سمجھانا پیا یہ سمجھو گل نو یہ ایڈا نہیں کہ تسی گھر سارے ہم کے دیتے ہیں تو سارے ڈر گئے نے کہ ہن نکلن نہیں لگے یہ غلطی کدے بھی نہ کریو یہ کاربوئے کھلے رہ جان گے پر اسی اپنے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرود تے کوئی سودا ہاں اونچی آواز میں کوئی سودا نہیں کریں گے انہاں نو کوئی عہدہ نہیں دیا گے اس ملک دا کوئی حصہ انہاں نو نہیں دیا گے اے ساڈے نبی دے بھی غدار نے اے ساڈے ملک دے بھی غدار نے اے ساڈے آئین دے بھی غدار نے اے اسلام دے بھی غدار نے اننے بڑے غدار نے تے غداراں نو کی ملدی ہے سزا غداراں نو کی ملدی ہے سزا غداراں نو عہدے نہیں دیتے جاندے یہ حکومت وقت کو سمجھا رہا کہ سمجھو یہ معاملہ نہ کرو کہ ہن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں اے قرآن پڑھ کے سنایا ہے قرآن اتریا پھر قرآن پڑھ کے سنایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان اللہ صاحب قرآن نبی قرآن اتر رہا ہے فرمایا شہر رمضان رمضان کا مہینہ وہ ہے الذی انزل فیہ القرآن جس میں قرآن مجید اتارا گیا نازل کیا گیا کس نے اتارا کس نے اتارا جی رب نے اتارا ہے کہاں اتارا نزلہ علی قلبک سونے نبی دے دل ہوتے اتارے ہیں پاک جگہ ہے اس جگہ ہوتے اتارے ہیں کس زبان بلسان عربی مبین عربی زبان جو اتارے لے کے کون آئے نے نظر بھی الروح الامین کون لے کے آئے نے جبریل امین اے قرآن قرآن کیا ہدی للناس انسانیت کے لیے ہدایت ہے کیا مطلب ہدایت کا لوگ سود نہ کھائیں تجارت کریں لوگ شراب نہ پئیں لوگ زمزم استعمال کریں پھلوں کا رس استعمال کریں لوگ حرام نہ کھائیں حلال کھائیں یہ کس نے بیان کیا کس نے بیان کیا قرآن نے بیان کیا اور یہ بیان کس نے سنایا ہاں جی کس نے سنایا
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بیان انہوں نے سنایا. ہدی للناس انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں. جھلک دکھا رہا ہوں کیا دلائل ہیں. ذرا اکڑنے والے، ذرا بغاوتیں کرنے والے، ذرا نافرمانیاں کرنے والے، ذرا اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے والے قرآن پڑھ کے دیکھ لیں فرعون کہاں گیا. قرآن پڑھ کے دیکھ لیں قوم عاد طاقت کا سرچشمہ وہ قوم کہاں گئی. قوم سمود کھیتی باڑی میں دنیا میں راج کرنے والے اور عمارتیں بنانے میں دنیا میں ان جیسی عمارتیں بنانے والا پہاڑ تراشنے والا کوئی نہیں. یہ کہاں گئے؟ قوم شعیب، قوم لوط، یہ قوم نوح، یہ ساری کیا کہاں گئی؟ فرمایا جس نے بھی نبی کی نافرمانی کی ہم نے کیا کر دیا؟ کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا. اور جس نے نبیوں کی بات مانی دنیا میں بھی عزتیں اور آخرت میں عزتیں. یہ کس نے بیان کیا؟ ہدی للناس وبینات من الہدی، یہ ہدایت کے واضح دلائل ہیں. والفرقان، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کو کیا کر دیتی ہے؟ جدا کر دیتی ہے، علیحدہ کر دیتی ہے. بتلاتی ہے سچا نبی کون ہے تے جھوٹا کون ہے. سچا ہوئے یوسف پیغمبر سچا نبی ہے، نکلے باہر تے جیوں مصر دیا عورتوں نے اس پیغمبر نو دیکھیا ہے. قرآن کہتا ہے کتانا ایدیہم، ہائے پیغمبر دے حسن نو دیکھیا ہے تے ہاتھ وڈ بیٹھیاں نے، انگلیاں کٹ بیٹھیاں نے. اے حسین و جمیل پیغمبر ہے تے اے حسن اپنی جگہ میرے محمد دا حسن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے حسن عبداللہ بن سلام آئے نے کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا، میں یہودی سا، میں آیا ہوں دیکھیا یہ نبی نو صرف چہرے نو دیکھیا تے میں سمجھ گیا اے کسے جھوٹے دا چہرہ نہیں ہو سکتا. نبی تے نو کہندے ہیں نا اے کون ہے فل فرقان. اے قرآن سارے حقائق کھولتا ہے. نبی ہے، صحابی ہے، شہید ہے، ولی ہے، صالحین ہے. اے قرآن بیان کرتا ہے. تے شیطان ہے، دجال ہے، جھوٹے ہیں، بے ایمان ہے، مشرک ہے، کافر ہے. ایک کیڑی کتاب کھول دیے؟ الفرقان. کیڑی کھول دیے؟ اے قرآن مجید سارے حقائق کھول دے. ہن فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو بندہ بھی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے فلیصم کی رکھے، روزہ رکھ لے، رمضان کا روزہ رکھ لے. میرے مولا سارے روزہ رکھ لے، بیمار بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی کوئی حکم بتائیں. فرمایا آگے پڑھو من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. جو بیمار ہو، جو مسافر ہو، وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے. چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے، اس کو اجازت ہے.
سفر پہ جا رہا ہے، بیمار ہو گیا ہے، وہ رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے، دوبارہ رکھ لے۔ فرمایا میرے رب نے یہ تمہیں جو پیغام سنایا، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانیوں کا ارادہ کرتے ہیں۔ میرے مولا کیسی آسانیاں؟ صبح کو لے کے شام تک بھوکے مر گئے، پانی بھی کوئی نہیں، کھان بھی کوئی نہیں، اور ضرورتاں بھی کوئی نہیں، کہ میرے رب قرآن کہہ رہے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں۔ فرمایا تم نہیں جانتے، میں رب جانتا ہوں، اس باٹی کو رزق کی ضرورت ہوتی ہے، میں رمضان کے مہینے میں رزق دیتا ہوں۔ یہ اعضاء، یہ دل، یہ گردے، یہ جگر، انہیں ضرورت ہے آرام کی، روزہ رکھو گے تو انہیں کیا مل جائے گا؟ آرام مل جائے گا، اور تمہاری باٹی درست ہو جائے گی۔ باٹی درست ہوگی روزے کے ساتھ، اور روح درست ہوگی قرآن کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اب تم نے کیا کرنا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی ساری کی کرنی ہے، گنتی کی کرنی ہے پوری، اے نہیں کرنا 2 رکھے تے 3 چھڑاپیاں، پھر 4 رکھے تے 2 چھڑاپیاں، نہیں، گنتی ساری کی کرنی ہے پوری۔ یہ حکم آیا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی کو پورا کرنا ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، سبحان اللہ، اس اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے جن نے تمہوں راہ دس دی، جن نے بڑی رہنمائی کر دیتی ہے، قرآن اتار دیتا ہے، آخری نبی بھیج دیتے ہیں، انہیں عمل کر کے دکھا دیتے ہیں کہ اس اللہ کا ہن کی ادا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ تے فرمایا ہے جدوں تسی اودی بڑائی کا اعلان کرو گے، او دے بندے بنو گے، او دا حکم منو گے، تے پھر ہن کی ہوے گا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تسی کی بن جاؤ گے؟ شکر گزار بن جاؤ گے۔ معلوم ہویا جیڑا بندہ رمضان دے روزے رکھدا ہے، قرآن دی تلاوت کردا ہے، وہ اللہ دا شاکر بندہ ہوندا ہے۔ تے جیڑا قرآن بھی نہیں پڑھتا، اور جیڑا بندہ قیام بھی نہیں کردا، جیڑا بندہ روزے بھی نہیں رکھدا، وہ رب دا شاکر بندہ نہیں ہے۔ اللہ سانو شاکر بنا دے، اور اللہ تعالیٰ سانو کفران نعمت بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔